وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد ایک نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل علی بھائی کی والدہ مرحومہ کے اصال ثواب کے سلسلے میں اور ان کے والد صاحب کے اصال ثواب کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کا ثواب ان کے والدین مرحومین کو عطا فرمائے، اور جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین تمام کے اہل خانہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان تمام کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے۔ آج والدین کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو تھوڑی آواز کھول دو اور ریپیٹ تھوڑا کم کر دو، ریپیٹ کم کر دو۔ والدین صحیح ہے اور جو بھی مرحومین ہیں ان کو ثواب پہنچانا ایک اچھا عمل ہے، اور یہ جو ثواب پہنچایا جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کا اجر ہمارے مرحومین کو عطا فرماتا ہے۔ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ دارالعمل سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ یہ دارالعمل ہے، دنیا دارالعمل ہے۔ بندہ یا نماز بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، ہر نیک کام اپنی زندگی میں کر سکتا ہے تو وہ اجر پا لیتا ہے۔ لیکن جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے۔ جب انسان کے جسم سے روح نکل گئی تو مردہ جسم وہ ہر قسم کی حرکات و سکنات سے بالکل لاچار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے، انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ جس جگہ انسان منتقل ہوتا ہے وہ اس کی ابدی جگہ ہوتی ہے، اور یہ جس جگہ ہم ہیں یہ عارضی جگہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر کسی نے تو رہنا نہیں یہاں پر۔ آج ہمارے گئے ہیں، کسی کے والد چلے گئے، کسی کی والدہ، کسی کا بھائی، تو اس کے پیچھے ہم نے بھی جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چلے گئے اور ہم نے رہنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، جس نے بنائی ہے کائنات، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ باقی ہر ایک کو فنا ہے، باقی رہنے والا کوئی نہیں۔ لیکن جب بندہ انتقال کر جاتا ہے تو وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، لیکن ہم نہیں سن سکتے۔ وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ غسل دیا جا رہا ہے، کفن دیا جا رہا ہے، اس کے جنازے کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے، اس کو دفنایا جا رہا ہے۔ جب قبرستان سے چلے جاتے تو اس وقت بھی اس کو آہٹ محسوس ہوتی، چلے جاتے ہیں۔
اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس طرح ممکن ہے، ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو ہم وہاں جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور کسے کہا جا رہا ہے؟ اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ ظاہر سی بات ہے وہ سنتے ہیں تبھی تو ہم سلام کرتے ہیں، باقی اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، ہم نے اس طرف تو جانا نہیں ہے۔ اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ سلام سنتے ہیں، یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں آپ، جب وہ سلام سنتے ہیں اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہم ان کا نہیں سن سکتے جواب۔ تو جب سلام انہیں مل گیا تو جو ہم نے پڑھا ہے، جو سورہ اخلاص پڑھی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، یا یاسین شریف کا ورد کیا وہاں بیٹھ کر، سورہ بقرہ پڑھی، گھر میں قرآن خوانی کروائی، میلاد کروایا، اس کے بعد ہم نے ثواب کا تحفہ اپنے والدین، اپنے مرحومین کو پیش کیا، جب سلام سن سکتے ہیں تو یہ تحفہ بھی اللہ رب العالمین انہیں عطا فرماتا ہے، تحفہ بھی اللہ رب العالمین ہمارے مرحومین کو عطا فرماتا ہے۔ اب اس بحث میں ہم نے پڑھنا نہیں ہے کہ بھائی وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں، وہ فاتحہ نہیں، بھائی ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، ہم تو کرتے ہیں نا، ہمیں تو معلوم ہے نا کہ ہم کریں